بہت دور ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب زندگی کے کتنے حصے بنے؟ 3 حصے. پہلا حصہ معجزے، دوسرا حصہ ان کا پہناوا، تیسرا حصہ ان کے بتائے ہوئے اصول. اب شیعہ بھی ہیں 3 طرح کے. یہ غور سے سنیے گا. شیعہ کتنے طرح کے ہیں؟ اچھا، یہ 3 طبقے شیعوں میں بھی ہیں. سنیے، ہر قوم میں 3 طبقے. پہلا شیعہ وہ جو مجلس میں آتا ہے عادی شیعہ. عادتاً محرم کا چاند نظر آیا، پورا سال یہ شیعہ نہیں ہوتا، محرم میں شیعہ. اب ظاہر ہے ہمسایہ پوچھے گا محرم ہو گیا، کہیں گئے کہ نہیں؟ اب اس نے مجلس جانا ہے، کیونکہ کیا ہے؟ عادی شیعہ. لوگ پوچھیں گے. اسی طرح آپ کو کئی لوگ نظر آتے ہیں محرم میں کم از کم 10 دن مجلسوں میں ضرور. دوسرا شیعہ کون سا؟ سیکولر شیعہ، لبرل شیعہ، جس میں سیاستدان شامل ہوتے ہیں، کئی ایکٹر، کئی سنگر، کئی میراثی. یہ اس دوسرے طبقے میں شامل ہوتے ہیں. ان کا بھی پتہ کب چلتا ہے؟ جب محرم آ جاتا ہے. 3 جگہوں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعہ ہیں. ایک جب پیدا ہوتا ہے، اذان سے پتہ چلتا ہے شیعہ ہے. اب پیدا ہونے کے بعد کبھی پتہ نہیں لگتا شیعہ ہے. پھر جب اس کی شادی ہوتی ہے، مولوی کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے بندہ شیعہ ہے یا نہیں ہے. پھر شادی کرنے کے بعد پتہ نہیں لگتا شیعہ ہے کہ نہیں. پھر جب مرتا ہے، جنازہ پڑھاتے وقت پتہ لگتا ہے شیعہ ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ اس کو مولوی 2-3 جگہوں پہ چاہیے ہوتا ہے، جنازے کے وقت، شادی کے وقت. باقی بولتے ہیں مولانا صاحب آپ جانو، آپ کا کام جانے. 3 جگہوں پہ یہ شیعہ ہوتا ہے. اس میں ایکٹر شامل ہیں، اس میں سیاستدان شامل ہیں، اس میں کئی سنگر کو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہر طبقہ آتا ہے. اور یہ نہیں کالے کپڑے پہنتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں. دوسرا طبقہ. تیسرا طبقہ ہے جناب سلمان والا شیعہ، مالک اشتر والا شیعہ، جناب حر والا شیعہ، جو واقعاً مجلس میں کچھ حاصل کریں. اب کمال کی بات کیا ہے؟ یہ 3 طبقے شیعوں والے، عادی شیعہ، سیکولر شیعہ، عملاً شیعہ. اہل بیت کی زندگی کے کتنے حصے بنے؟ 3 حصے. پہلا حصہ ان کے معجزات، ان کی کرامتیں، ان کی جنگیں. اب ہماری مجالس بھی ہوتی ہیں 3 ٹائپ کی. مجالس بھی ہوتی ہیں 3 ٹائپ. ایک مجلس میں صرف اہل بیت کی زندگی کا پہلا حصہ بیان کیا جاتا ہے. علی لڑتے کیسے تھے، علی کا علم کتنا تھا، علی کے معجزے کیا تھے. اب یہ وہ حصہ ہے جس کا میری زندگی سے لینا دینا نہیں. اس میں صرف اور صرف کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ امیر المومنین کی تعریف ہو رہی ہے. اور یہ جو 3 طرح کے شیعہ ہیں، جب یہ حصہ سنتے ہیں تو تینوں کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. کیونکہ علی تینوں کا مولا تو ہے نا. عادی کا بھی مولا، لبرل والے کا بھی مولا، عملی والے کا بھی مولا. تینوں کے علی مولا. اب جب تینوں کے مولا کی تعریف ہوگی کہ علی فاتح خیبر، علی نے ٹھوکر سے مردہ زندہ کیا، علی باب مدینۃ العلم، علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے، تو تینوں جوش میں آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. کیونکہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ ان کے مولا کی تعریف ہو رہی ہے. اور دوسرا حصہ بیان کیا جائے، علی سادہ کھانا کھاتے تھے، علی زمین پہ بیٹھتے تھے، علی فقیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، علی یتیم پرور تھے. یہ حصہ بھی سن کے تینوں کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. لیکن جب تیسرا بیان کرتے ہیں 2 بھاگ جاتے ہیں. تیسرا ہے حصول زندگی علی ابن ابی طالب، کیونکہ تیسرے کا اس کی زندگی سے لینا دینا ہے. اگر میں علی کی تعریف کروں گا اس کا لینا دینا تو ہے نہیں، کیونکہ اس کے امام کی تعریف ہو رہی ہے، کہے گا واہ واہ. علی کی سادگی کا ذکر کروں گا، کہے گا واہ واہ. لیکن جب یہ بولوں گا کہ علی نے یہ بولا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے علی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اس کا اس کی زندگی سے لینا دینا ہے. کہتا یہ نہیں سنا، مجھے علی سنا، یہ نہیں بتاؤ کہ علی نے کہا کیا تھا. تیسرے حصے میں 2 بھاگ جاتے ہیں. اب میں پہلا حصہ پڑھوں گا، تینوں مجمع آئیں گے.
دوسرا حصہ پڑھوں گا تینوں مجمع آئیں گے، تینوں شیعہ، لیکن جب تیسرا حصہ پڑھوں گا لوگ منہ چھپاتے پھریں گے۔ یہ بالکل ایسے ہے، میں نے کسی مجلس میں کہا کہ مثلا ہم جیسے مولویوں کی مجلس میں جو تیسرے حصے پہ زیادہ ان کا غور و فکر ہوتی ہے، اگر مثلا میری مجلس میں کوئی سیاستدان آ جائے، تصور کرو رانا ثناء اللہ آ جائے اور میں پوری مجلس اس پہ پڑھوں کہ شمر کیسا تھا، اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا اس کو؟ قطعاً اچھا نہیں لگے گا۔ اب وہ کہے گا رسول کی تعریفیں کرو، وہ بھی کہے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، نعرے مارے گا رسول کے، کیونکہ رسول کی تعریف ہو رہی ہے۔ لیکن اگر اصول نبوت کو بیان کرنا شروع کر دوں، تیسرا حصہ بیان شروع کر دوں، اس بندے کو اچھا نہیں لگے گا۔ اگر کوئی بدحجاب خاتون مجلس میں آ جائے اور مولانا پوری مجلس پڑھتے حجاب پہ، ساری عورتیں کہیں گی آج تیرے لیے پڑھنا ہے، کیونکہ ڈارے کس کی زندگی سے لینا دینا ہے؟ میری زندگی سے۔ اب کئیوں کی داڑیاں ہیں، کئیوں کی نہیں، اور پوری مجلس آج داڑھی پہ شروع کر دو تو منہ چھپائیں گے نا، کہیں گے مولوی نے آج تجھے پکڑ دیا بندہ خدا۔ کیونکہ اصول زندگی اہل بیت کا ہماری زندگی سے کیا ہے لینا دینا۔ قبلہ یار محمد شاہ صاحب نام مشہور ہے جنوبی پنجاب میں، ہمارے خادم حسین لغاری صاحب تھے، مرحوم ہو گئے، اللہ طریق رحمت کرے۔ بتاتے ہیں کہ کسی وڈیرے نے جگہ کو دعوت دی مجلس کے لیے، اس کی بھی شامت تھی کہ اس نے مولوی بلا دیا۔ اب ظاہر ذاکر مثلا آئے گا، قصیدہ پڑھے گا، کس کی تعریف ہے؟ مولا کی، پہلا حصہ ہے نا، سارے لوگ خوش ہوں گے، واہ واہ کیا کہہ رہا ہے میرے مولا کے بارے میں۔ اور مثلا علی کے دشمن کو ٹوکے گا، ایک دو تین کے نعرے لگیں گے، پھر بھی شیعہ کیا ہوں گے؟ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ان کا میری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اگر تبلیغ کی جائے گی جس میں فرامین اہل بیت، اس کا ڈائریکٹ میری زندگی سے لینا دینا ہے۔ اب قبلہ صاحب اس نے دعوت دی، وہ اہل علاقے کا مشہور وڈیرا تھا۔ وڈیروں کی حرکتیں آپ کو پتہ کیسی ہوتی، اسٹیج لگا ہوا تھا، سیدھا آیا اسٹیج پہ بیٹھا۔ یہ بھی ایک عجیب رواج ہے، الحمدللہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک اسٹیج لگتا ہے، سیاستدان اوپر، وڈیرے اوپر، عزادار نیچے۔ فرش عزا کا مطلب یہ ہے کہ سب ایک طرح بیٹھے، سارے عزادار حسین، یہ تھوڑی ہے کہ یہاں بڑا بیٹھے گا یہاں چھوٹا بیٹھے گا۔ وہ اسٹیج پہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا، بڑی بڑی پگڑی، مونچھیں اتنی بڑی کہ تقریباً کانوں پر تک چلی جاتی تھی، داڑھی تھی نہیں اس کی، بے شک اسٹیج۔ آپ قبلہ یار محمد شاہ صاحب کا اسٹائل اپنا تھا۔ مجلس پڑھنے کے بعد لوگوں کو کہا تم میں سے کسی نے شمر دیکھا ہے؟ مجمع پریشان، شمر ہم نے کب دیکھا؟ کہ نہیں مولانا آج تک سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ کہ دیکھنا چاہتے ہو؟ سارا وڈیرا بھی پریشان، آج شمر دکھانے والے ہیں۔ سب نے کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، عصا ہوتی تھی ان کے ہاتھ میں، عصا اٹھائی، اس کو کھڑے ہو جاؤ۔ وڈیرا کھڑا ہو گیا، بالکل ایسا تھا۔ جرأت چاہیے ہوتی ہے بتانے کے لیے، لیکن اللہ نے اس بندے کو بھی ہدایت دی تھی۔ کہتے ہیں اگلے دن مجلس میں آیا، مونچھیں چھوٹی کر کے، کپڑے سادہ پہن کے، جس طرح ایک عزادار آتا ہے، اور لاؤڈ پہ آ کے رو کر کہنے لگا کہ واللہ مجھے نہیں پتا تھا شمر کیسا ہوتا ہے، یہ قبلہ نے بتایا، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بتایا کہ ایسا حلیہ علی والے کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس ایک مجلس نے اس بندے کو کیا دی؟ ہدایت تھی۔ آج تیسرا حصہ جو اصول زندگی اہل بیت، کیوں گھروں میں سکون نہیں؟